السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل شاکر محمود اوان دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک مرتبہ پھر بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک پول کے بارے میں بتائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے یہ پول کنڈکٹ کروایا ہے اور اس پول کی بڑی دلچسپ کہانی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ پول، اس میں کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، کون سی سیاسی جماعت کو برتری ہوئی، اور پھر یہ جو پول تھا، سروے تھا، وہ ڈیلیٹ کیوں کیا گیا، اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تیسری جو ہم نے بات کی ہے کہ کریک ڈاؤن جاری ہوا ہے، تو اب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پوری طرح دیوار سے لگایا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، اور 854 افراد کی ایک لسٹ بنی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما ہیں، کارکن ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جناح ہاؤس مقدمے میں ملوث ہیں، یا جناح ہاؤس جا کر انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذیلی لسٹ اور بنائی گئی ہے جو کہ 219 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ صرف لاہور کینٹ کے لوگوں کی ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ کینٹ میں زیادہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیو لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم ڈیفنس کی بات کریں جسے ہم ممی ڈیڈی کہتے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ ہیں، تو ان کی ایک لسٹ بھی سامنے آئی ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر 3 لسٹیں بنائی گئی ہیں، اور یہ کم و بیش 1000 سے زائد افراد پر مشتمل ہیں۔ اب یہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، ان لوگوں کو ان کی سیاسی جو وابستگیاں ہیں، وفاداریاں ہیں، وہ تبدیل کروانی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ اب اس کے اندر ایک ترتیب بنائی گئی ہے، اس ترتیب کے ساتھ جو ہے جس بھی شخص کو مطلوبہ شخص ہے، اس کا نام ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، فون نمبر ہے، اور اس کے فون نمبرز کی ڈیٹیلز ہے کہ اس نے 9 مئی کے دن کتنی مرتبہ فون کیا اور کن کن لوگوں کو فون کیا۔ یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اکٹھی کی گئی ہیں، اور اس لسٹ کے مطابق اب تک جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، 100 سے زائد افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے یا حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے 29 افراد کو شناخت پریڈ کے لیے آج لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کی شناخت پریڈ جو ہے ابتدا کی گئی۔ 14 روزہ شناخت پریڈ پر جو ہے ان تمام لوگوں کو جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ان کی شناخت ہوگی۔ لیکن اس سے زیادہ جو تعداد ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ابھی تک جو ہے وہ ATC میں نہیں پیش کیا گیا۔ کچھ لوگوں کو کل پیش کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جن لوگوں نے جناح ہاؤس آگ لگائی تھی، ان لوگوں کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور کریک ڈاؤن اس طرح کیا جا رہا ہے کہ پہلے بڑی تسلی کے ساتھ لسٹیں بنائی گئی ہیں، اور ہر جو ASI ہے اس کو 2 سے 4 یا 5 لوگ جو ہیں اس کو دیے گئے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، ان لوگوں کے بارے میں کام کرنا ہے۔ یہ کام نہیں کیا گیا کہ ایک تھانے کو یہ ساری لسٹ دے دی گئی اور انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس حکمت عملی کے ساتھ اب یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا آج کی جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ کی، جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ زبان زد عام ہے، وہ کل ایک مسلم لیگ نون کی جانب سے سروے کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ یہ مسلم لیگ نون کا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پیج ہے، یعنی ٹویٹر ایکس پر جو ہے وہ پیج ہے، اور اس کے اوپر یہ 6 نومبر کو ایک پول کنڈکٹ کروایا گیا۔ اس میں یہ لکھا گیا کہ آپ کس سیاسی جماعت کو آئندہ انتخابات میں ووٹ دیں گے۔ پہلے نمبر پر مسلم لیگ نون کو رکھا گیا، دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف، تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی، اور اس کے بعد چوتھا جو آپشن تھا کہ آپ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ بڑا مزیدار سروے تھا۔ ہمارے صحافی ہیں محسن بلال، انہوں نے سب سے پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا، اور انہوں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کر یہ ٹویٹ کیا کہ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جس سیاسی جماعت کا جو ان کا جو اکاؤنٹ ہے اس سے جو چیز پلوٹ کی جاتی ہے، تو اسی سیاسی جماعت کی برتری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ برتری جو ہے وہ تنزلی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سبقت لیتا شروع ہو گئی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹل 81% ووٹ حاصل کر چکی تھی، تو پھر یہ سروے جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ اس کی وجوہات آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب سروے شروع ہوا اس وقت مسلم لیگ نون برتری میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ برتری ختم ہوتی گئی۔ سروے کی تھوڑی سی دلچسپ آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ادیب یوسف زئی ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہے، اور وہ میں نے آج اس کے اوپر پوسٹ بھی کیا تھا، لیکن کچھ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 6 نومبر کو یہ 5 بجے سروے شروع کیا گیا، اور اس کا وقت جو تھا وہ تقریباً 24 گھنٹے رکھا گیا، اور اس 24 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ بتانا تھا کہ آپ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے۔ 7 نومبر کو ہم نے بتایا یہ مکمل ہونا تھا، اور اس میں جو آخری یعنی 19 گھنٹے یا 20 گھنٹے تک یہ سروے جو ہے وہ
करवाया गया, उसके बाद ये डिलीट कर दिया गया और उस वक्त तक जो वोट कास्ट हुए उस 37,456 वोट जो हैं वो मजमूई तौर पर कास्ट हुए हैं। और इस सर्वे को 1,23,000 लोगों ने देखा, यानी इसकी जो रीच थी वो 23,000 लोगों तक, 1,23,000 लोगों तक गई। और इसको जो लोगों ने पसंद किया, जैसे हम कहते हैं कि लाइक किया, वो 2,000 के करीब लोग थे जिन्होंने इसको पसंद किया है। अब जो इसका टोटल टर्न आउट था वो ये था कि जब आखिरी जो दस्तयाब मालूमात थी या आखिरी स्क्रीनशॉट था, यानी उस डिलीट होने से पहले जो आखिरी स्क्रीनशॉट था, उसके मुताबिक जो है वो टोटल 100% में से जो 81% था, 81% था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। इसके बाद 16% जो था वो PMLN था, 2% पीपल्स पार्टी था और 1% जो थे वो कह रहे थे कि हम किसी और सियासी जमात को देंगे। हमने आपको बताया कि 37,456 लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं कि किस सियासी जमात के पास कितने वोट आए। तो इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें तो 30,000 से ज़ायद वोट जो हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिले 37,000 में से। और जो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में वोट आए हैं वो 5,993 वोट हैं। इसके साथ साथ 749 वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी को मिले हैं और 375 वोट जो हैं वो दीगर सियासी जमातों को दिए गए हैं। 800 यानी 749 जो वोट थे वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को मिले। ये जब सर्वे आया है तो उसके बाद ट्विटर पर, डिजिटल मीडिया पर, हर जगह पर जो है वो इस सर्वे की जो है वो बाज़गश्त सुनाई दी। और हत्ता कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से इस सर्वे की स्क्रीनशॉट लगाकर ये ट्वीट किया गया कि ये सर्वे तो बढ़ गया, यानी इस सर्वे के मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून को जो है उसकी छुट्टी हो चुकी है, क्लीन स्वीप हो चुका है। और हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इस सर्वे कंडक्ट करवाने पर जो मुस्लिम लीग नून की डिजिटल मीडिया टीम है उनकी ठीक ठाक इज्जत अफजाई की गई है, जिस पर यह कहा गया है कि आपने ये सर्वे इससे पूछकर क्यों ये सर्वे क्यों कंडक्ट करवाया गया। और इसके ऊपर खासी बरहमी का इजहार किया गया और उन लोगों की जानिब से ज़्यादा बरहमी का इजहार किया गया जो लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो मनसूबा साज हैं, जो फैसला साज हैं, जो ब्रांडिंग कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को आइंदा इंतखाबात में क़यादत के तौर पर सामने लाना है, उनको वाज़ेह अक्सरियत देनी है। तो इस सर्वे के ऊपर जो है वो बड़ी लान तान हो रही है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सर्वे के हवाले से जो है वो अपने अकाउंट्स पर भी तशहीर कर रही है। तमाम जो सहाफ़ी हैं वो भी इस सर्वे को कोट कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सर्वे जो अगर इसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। और इसके साथ साथ हम एक छोटी सी खबर आखिर में कि फैसलाबाद के अंदर भी 167 अफराद के खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई शुरू की गई है। उन लोगों में जो चीदा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तो पहले ही नामजद कर दिया गया था कि वहाँ पर जो असास बिल्डिंग थी उसके ऊपर हमले केस में। और अब जिन अहम रहनुमाओं को इस केस के अंदर नामजद किया गया है उनके अंदर जो है वो हमाद अजहर हैं, असद उमर हैं, उमर अयूब हैं, शहबाज गिल हैं, जरताज गुल हैं, फवाद चौधरी हैं, मुसरत चीमा है, जमशेद चीमा है, अली अमीन गंडापुर हैं, यास्मीन राशिद हैं, मुराद सईद, शिबली फराज, आजम सवाती, मियाँ असलम इकबाल, जनरल रिटायर्ड अकरम शाही, जैन कुरैशी, साहबजादा हामिद रजा। यानी इनके हवाले से कुछ 2-3 दिन पहले जो है वो बहुत सी खबरें आ रही थी कि इनकी बहन को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया और उनको भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब किया है, जिसके हवाले से उन्होंने खासी बरहमी का इजहार किया और वो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से मजीद अपडेट्स जो हैं वो आ रही हैं। हम आपको गाहे बगाहे तमाम अपडेट से आगाह रखेंगे। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।